اتنے بڑے درخت کے اوپر بیٹھی امبر ابراہیم کا پاؤں بہت بری طرح سے پھسلا تھا، اور آم جو ابھی ابھی اس نے توڑا تھا وہ گر کر نیچے کھڑے شخص کے منہ پر لگا تھا، جو پہلے تو اسے غصے سے دیکھ رہا تھا لیکن اب بہت بری طرح سے اسے گھور رہا تھا، اور امبر خود بال بال گرتے بچی تھی۔ بہت غصے سے اس نے نیچے دیکھا تھا اور ساتھ ساتھ ڈر کے مارے کانپ بھی رہی تھی۔ نیچے اتر کر پتہ نہیں اس کا کیا حال ہونے والا تھا، جبکہ نیچے کھڑا شخص اسے مسلسل گورے جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز ٹہنیوں کو پکڑے کسی لنگور کی طرح نیچے اتری تھی، اور نیچے کھڑے اس کے کزن جو اپنے ہاتھوں میں کچے آم پکڑے ہنس رہے تھے۔ آپی آ گئی، آپی از گریٹ۔ تبھی اسفند یار نے انہیں غور کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ سب وہاں سے بھاگ گئے تھے، جبکہ امبر اس کے سامنے کھڑی دل ہی دل میں جلتو جلال کا ورد کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کان پکڑو۔ امبر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب وہ بچی تو نہیں تھی، 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اب کان پکڑتے اچھی لگتی نہیں۔ میں کیوں کان پکڑوں؟ میں کان نہیں پکڑنے والی۔ جبکہ سامنے کھڑا شخص مزید غصے میں آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کان تو تمہیں پکڑنے پڑیں گے، تم پاگل ہو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ تم نے میرا اتنا امپورٹنٹ ماڈل خراب کر دیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں اس ماڈل پر کام کر رہا ہوں۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر تو امبر مسلسل کانپے جا رہی تھی، اور پھر جب امبر نے مرغا بننے سے انکار کیا تو اسفند یار نے اسے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کان نہیں پکڑتی نہ پکڑو، لیکن تمہارے آم توڑ توڑ کر مارنے سے میرا جو نقصان ہوا نا وہ بدلہ لیے بغیر تو مجھے چین نہیں آنے والا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسٹک امبر کے ہاتھ کی طرف کی اور اتنے زور زور سے مارا تھا کہ امبر کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ گو کہ یہ پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اسفند یار اسے ایسے ہی مارتا تھا جب پڑھاتے ہوئے اسے سبق یاد نہ ہو تو، لیکن آج کچھ زیادہ ہی سختی سے مارا تھا۔ اتنا مارنے کے بعد بھی اسفند کو چین نہیں تھا۔ وہ انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا، اور جو ماڈل وہ بنا رہا تھا وہ گاڑی کے متعلق تھا۔ کیسی گاڑیاں تیار کی جائیں جو کہ پیٹرول کی بجائے پانی سے چلیں۔ وہ خوش تھا کہ اس کا کام زیادہ تر مکمل ہو گیا تھا، اور 2 روز تک وہ یہ ماڈل جمع کروا دے گا۔ آج گاؤں میں لائٹ خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ گھر کے پچھلے حصے میں اپنا سامان لے کر آ گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں امبر پہلے سے آم کے درخت پر چڑھی آم توڑ رہی ہے۔ جب اس کے ماڈل پر پہلا آم گرا تو اس نے درخت کی طرف دیکھا، اور دیکھتے اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اسفند کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ امبر کا گلا ہی دبا دے، لیکن اپنے چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ امبر روتے ہوئے اندر لاؤنج میں آئی تو اس کے 3 کزنز بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے ہاتھوں پر ملنے لگے۔ وہاں جگہ جگہ سرخ نشان تھے۔ اس نے اپنی ماں فریدہ بیگم کو جب بتایا تو وہ الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگی کہ غلطی تو تمہاری ہی ہے۔ کتنے دنوں سے اسفند گھر آ کر بھی آرام نہیں کرتا، رات میں بھی وہ لیٹ سوتا ہے، اسی ماڈل کو تیار کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن تم نے تو اس کا سارا کام خراب کر دیا ہے۔ تبھی وہ بھی روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں، آپ نے تو اسی کی سائڈ لینی ہے، میں تو آپ کی سگی اولاد ہوں ہی نہیں، جب دیکھو مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، اس چہیتے کو کچھ نہیں کہتی، ہمیشہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اسی کا ساتھ دیتی ہیں۔ تبھی فریدہ بیگم کو کچھ احساس ہوا تو وہ اپنی بیٹی کے پاس آئی اور اسے پیار سے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، ہم تمہارے دشمن تو نہیں ہیں نا، اگر کچھ کہتے ہیں تو تمہارے بھلے کے لیے۔ ماں کو نرم پڑتے دیکھ کر امبر نے بھی اپنے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں اسفند سے بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا۔ وہ کہاں کسی کو معاف کرنے والی تھی۔ حویلی میں 3 بھائی رہتے تھے، ایک فیصل مرتضیٰ جو کہ اسفند کے والد ہیں، ان کی بیوی رشیدہ بیگم، ان کا بس ایک ہی بیٹا اسفند یار ہے، دوسرا ابراہیم مرتضیٰ جن کی بیٹی امبر مرتضیٰ ہے۔ امبر کی والدہ فریدہ بیگم اور اسفند یار کی والدہ رشیدہ بیگم دونوں بہنیں تھیں، اور اس طرح آپس میں ایک دوسرے کا خیال بھی زیادہ رکھتی ہیں۔ اور تیسرا حسن مرتضیٰ، ان کی بیوی ماہرہ بیگم،
ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، جو کہ بہت ہی چھوٹے ہیں۔ اسفند یار اس پورے خاندان میں سب سے بڑا تھا۔ وہ انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا اور پڑھائی میں اتنا ہی ذہین بھی تھا۔ اسے پڑھنے لکھنے کا شروع سے ہی بہت شوق تھا۔ فریدہ بیگم اور رشیدہ بیگم تو اسے بہت پیار کرتی تھی۔ لاڈلی تو عنبر بھی بہت تھی، لیکن چونکہ اس کی حرکتیں بہت بری تھی، ہر وقت ہنسنا کھیلنا اور اپنے چچا کے بچوں کو ساتھ لگائے رکھنا، یہ سب اسفند یار کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت سنجیدہ مزاج کا تھا۔ اسے اس بات پر بھی غصہ آتا تھا کہ عنبر پڑھائی میں توجہ نہیں دیتی، ہمیشہ بس پاسنگ مارکس لے کر ہی وہ اگلی کلاس میں جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اسفند یار کو بہت غصہ آتا تھا۔ وہ باقی بچوں پر بھی غصہ کرتا تھا، لیکن باقی بچے تو پھر اس کی بات مان لیتے تھے، لیکن عنبر اس وقت تو اسفند کی بات مان لیتی جب وہ سر پر ہوتا، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر وہ اپنی پہلی روٹین میں ہی آ جاتی تھی۔ اکثر وہ اسے پڑھائی کے دوران سخت سزائیں بھی دیتا رہتا تھا۔ یہ فریدہ بیگم کا بھی حکم تھا، کیونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ اکثر وہ یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ نے انہیں بیٹا تو نہیں دیا، ایک بیٹی ہی ہے، یہی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے۔ گو کے گاؤں میں ان کی کافی ساری زمینیں تھیں، تینوں بھائی اچھا بزنس کر رہے تھے، لیکن دونوں بہنیں چونکہ پڑھی لکھی فیملی سے تھی، اس لیے وہ خود بھی چاہتی تھی کہ ان کے بچے پڑھیں، اور اسفند ان کی امید پر پورا اتر رہا تھا۔ جبکہ عنبر نے میٹرک پاس کر لیا تھا، وہ بھی اسفند نے پڑھا کر کتنی ہی مشکل سے اسے ہر قسم کی سزا دے کر بالآخر عنبر نے اے گریڈ لے ہی لیا تھا، جس کا کریڈٹ عنبر کی بجائے اسفند کو ملا تھا۔ فیصل مرتضیٰ اپنے بیٹے کے روز اتنے دور یونیورسٹی جانے پر بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا کاروبار وہاں ہی سیٹ کر لوں، یوں اپنے بیٹے کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اور وہ جو روز اتنا سفر کر کے روزانہ جاتا ہے اور واپس آ کر بھی کافی مصروف رہتا ہے۔ شروع میں جب اسفند نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تو اس نے ہاسٹل رہنا زیادہ بہتر سمجھا تھا، لیکن ایک ہی ہفتے میں ہاسٹل کے کھانے کھا کر اس کا معدہ بری طرح خراب ہوا تھا۔ تبھی رشیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو وہاں رہنے سے منع کر دیا، اور پھر اسفند کے لیے اس کے والد صاحب نے گاڑی لی تھی کہ روزانہ گھر ہی آ جایا کرے۔ اس دوران عنبر بہت خوش تھے کہ اس خڑوس سے جان چھوٹی ہے۔ ان دنوں تو عنبر کے مزے تھے، پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھی اور اپنے چھوٹے کزنز کو اپنے ساتھ لگائے شرارتوں میں مصروف رہتی۔ پڑھائی میں ویسے اس کا دل نہیں لگتا تھا، اور اسفند کے چلے جانے سے کھلی چھٹی تھی، لیکن چند ہی دنوں بعد عنبر کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جب اسفند گھر آیا تو عنبر پھر سے بھیگی بلی بن گئی۔ پھر وہی روٹین، اسفند اسے بات بات پر ڈانٹتا تھا، ٹوکتا تھا۔ پھر یوں ہی 1 سال گزر گیا، اور اب فیصل مرتضیٰ نے اپنا کاروبار وہاں شہر میں ہی سیٹ کر لیا تھا۔ وہ لوگ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ 2 دن سے پیکنگ کا کام جاری تھا، اور اب جب وہ جا رہے تھے تو عنبر تو اپنے روم میں خوشی سے ناچ رہی تھی، ساتھ ہی اس کی بکس کھلی پڑی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ اپنی تائی امی اور دایا ابو سے مل کر آئی تھی۔ تائی امی، آپ لوگوں سے مل کر جاؤں، میرا کل ٹیسٹ ہے، میں نے تیاری کرنی ہے، اور تائی اس پر صدقے واری جا رہی تھی، اسے گلے سے لگاتے ڈھیروں پیار کرتے دعائیں دے رہی تھی، اور وہ انہیں مل کر آ گئی تھی۔ اسفند سے ملنا وہ ضروری نہیں سمجھتی تھی، ویسے بھی وہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا ہوا تھا، کیا پتہ کب آتا۔ پھر اس نے جشن بھی تو منانا تھا کہ اب وہ آزاد ہو گئی ہے، یہ سوچتے اسے کتنا سکون مل رہا تھا، اور اب کمرے میں اپنے بیڈ پر کھڑی ناچ رہی تھی۔ وہ لوگ تو کب کے چلے گئے تھے۔ جیسے اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو وہ فوراً سے بیڈ پر گر گئی اور اپنی کتاب ہاتھ میں لیے تھی۔ وہ اپنے چہرے پر معصومیت سجائے اپنی ماں سے پوچھنے لگی، امی، کیا تائی امی چلی گئی ہیں؟ اس کی ماں تو پہلے اپنی بہن کے چلے جانے سے رو رہی تھی، اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہاں بیٹا، تمہاری تائی چلی گئی ہیں، کتنا عرصہ ہوا ہم بہنیں اکٹھی رہ رہی ہیں، لیکن اب آج ان کی جانے سے میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، لیکن جاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ فیصل کا کام سیٹ ہو گیا تو تم لوگ بھی وہیں آ جانا، پھر تمہارے ابا سے کہوں گی کہ وہ بھی وہیں کام کرے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں پر ٹھیک ہے، اتنا اچھا گھر تو ہے ہمارا،
کس چیز کی کمی ہے؟ تبھی اس کی ماں سے کھانے کا کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا رہا اور امبر نے بس سمپل ایف ہی کیا تھا، وہ بھی بہت رود ہو کر۔ حالانکہ اس کے ماں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل پڑھے، لیکن امبر کی پڑھائی میں دلچسپی ہی کہاں تھی۔ ادھر اسفند بھی اپنی اسٹڈی مکمل کر کے پھر جاب میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ پڑھائی میں ذہین تو وہ شروع سے ہی تھا، لیکن اب ڈگری مل جانے کے بعد اتنے اچھے گریڈ سے پاس ہونے کے بعد اسے بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ 4 سال گزر چکے تھے اور ان 4 سالوں میں اسفند کوئی 2-3 بار ہی گاؤں آیا تھا، لیکن جب بھی وہ آتا امبر کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے غائب ہو جاتی۔ کبھی اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی اور کبھی اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اپنے روم میں ہی رہتی۔ اسے اس شخص سے شدید نفرت تھی جس نے بچپن سے ہی اس کے ساتھ سختیاں ہی برتی تھی، اور ابھی تو اسے آزادی ملی تھی۔ تایا ابو اور تائی امی اکثر آیا کرتے تھے، وہ تو آ کر 1-2 دن رہا بھی کرتے تھے، بس اسفند کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ آج امبر اپنے لیے خوبصورت سا سوٹ نکال رہی تھی۔ پڑوس میں اس کی ایک دوست کی مہندی تھی، وہ بہت خوش تھی کہ چلو اتنے عرصے کے بعد کوئی فنکشن آیا ہے۔ تبھی اس کی ماں فریدہ بیگم کمرے میں آئی اور کہنے لگی، امبر اب ہمارے گھر میں بھی باجے بجیں گے۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا، کس خوشی میں باجے بجوا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، سوچ رہے ہیں کہ اسفند کی شادی کر دیں۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس خڑوس کی شادی کروائیں۔ ساتھ ہی اس نے زوردار کہکا لگایا تھا، پتہ نہیں اس کی بیوی کا کیا حال ہوگا، ساری عمر اس بیچاری کو تو ڈانٹتا ہی رہے گا۔ تبھی فریدہ بیگم اس کی طرف مسکرا کر کہنے لگی، اتنا بھی برا نہیں ہے میرا بھانجا، بہت اچھا ہے۔ اگر ڈانٹتا ہے یا کسی بات سے منع کرتا ہے تو وہ غلط کام سے روکتا ہے، بس سخت مزاج اور اصول پرست ہے، اور ایک اولاد ہونے کی وجہ سے تمہاری خالہ اور تایا نے اسے شروع سے ہی اصول پرست بنایا ہے۔ تبھی وہ یہ ساری بات اگنور کرتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھنے لگی، اچھا امی آپ بتائیں میں کون سا ڈریس پہنوں؟ فریدہ بیگم نے 2-3 سوٹ دیکھے اور کہنے لگی، یہ والا ٹھیک ہے۔ امبر خوشی خوشی اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں چلے گئی۔ جب تیار ہو کر نیچے آئی تو اس کی ماں اس پر سے صدقہ اتارنے لگی اور کہنے لگی، میری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ امبر کو سجنے سنورنے کا اتنا شوق نہیں تھا، بس کبھی کبھی کسی موقع پر ہی وہ تیار ہوا کرتی تھی۔ شادی پر بھی اس کی ساری سہیلیاں اس کی تعریف کر رہی تھی کہ امبر تو سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ امبر کے دوست کی شادی ختم ہوئی۔ شادی پر امبر نے خوب انجوائے کیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حویلی میں ڈیکوریشن شروع ہوگی۔ جب امبر نے یہ سب دیکھا تو مسکرا دی۔ اسفند صاحب بھی کسی کے قابو میں آئیں گے، لیکن اس شام اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب تائی امی بہت سارا سامان لے کر اس کے کمرے میں آئی اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی، چلو میرا بیٹا یہ دیکھو، یہ تمہارے نکاح کا سوٹ ہے، تمہیں کیسا لگا؟ یہ سنتے اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ واٹ؟ تائی امی، میرے نکاح کا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تبھی تائی امی مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگی، ہاں بیٹا، تمہارا اور اسفند کا نکاح تمہیں تمہاری امی نے بتایا نہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں امی نے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر تائی امی نے اسے بتایا کہ بچپن میں جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں نے تمہیں اسفند کے لیے مانگ لیا تھا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا نکاح کر دوں۔ پھر 1 سال کے لیے اسفند نے انگلینڈ جانا ہے، جب واپس آئے گا تو رخصتی کر لیں گے۔ وہ یہ سن کر چپ ہو گئی تھی۔ اس نے تائی امی سے تو کوئی بات نہ کی۔ جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو وہ اپنی ماں پر پھٹ پڑی، امی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کیسے کروا سکتی ہیں؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ آپ کا بھانجا وہ خڑوس، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ تبھی اس کی ماں نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا، چپ کر جا، اپنی بکواس بند کر، کیوں سب کو سناتی ہو؟ تمہاری چھوٹی چچی سنیں گی تو وہ کیا کہیں گے؟ کیوں مجھے اس عمر میں شرمندہ کرواتی ہو؟ کیا برائی ہے اسفند میں؟ اتنا اچھا تو ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، جاب کر رہا ہے، کیا کمی ہے؟ اور پھر ہم نے بچپن سے بھائی اور آپا کو زبان دی ہوئی ہے، لیکن وہ اسی بات پر قائم تھی، نہیں، میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے یہ نکاح نہیں کرنا۔ ایک زوردار تھپڑ جو اس کی ماں نے اسے مارا تھا
بکواس بند کرو، اب اس کے بعد میں تمہاری زبان سے یہ لفظ نہ سنوں۔ کل ظہر کے بعد تمہارا اسفن سے نکاح ہے، پارلر والی گھر ہی آ جائے گی اور تمہیں تیار کر دے گی۔ ادھر اسفن بھی پریشان تھا۔ امی یہ کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر عنبر سے میری شادی کیوں طے کر دی؟ آپ کو پتہ ہے ابھی تک اس میں بچپنا ہے۔ اسفن کو تو سوچ سوچ کر ہی غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے اپنی ساری زندگی عنبر کے ساتھ گزارے گا؟ وہ لاؤبالی اور لاپرواہ سی لڑکی، اور کہاں وہ سنجیدہ مزاج اور اصول پرست۔ نہیں امی، ہم دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے، آپ نے تو مجھے بری طرح پھنسا دیا ہے۔ تبھی اس کی ماں کہنے لگی، ارے نہیں بیٹا، وہ بہت اچھی ہے، بس تھوڑی لاپرواہ سی ہے، لیکن ٹھیک ہو جائے گی۔ شادی کے بعد سبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب 2-3 بچے ہو جائیں گے تو خود ہی ان میں مصروف ہو جائے گی۔ اسفن نے آنکھیں پھاڑ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ واہ امی، آپ نے تو پوری پلاننگ کر رکھی ہے۔ اس کی ماں ہنسی تھی، وہ بھی اپنی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تھا، لیکن اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد وہ بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ عنبر کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کس طرح آم مار مار کر اس کا ماڈل توڑا تھا، اور پھر اس کے ڈانٹنے پر دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا بڑبڑائے جا رہی تھی، اور وہ دبلی پتلی سی لڑکی کہیں بھی اس سے میچ نہیں کھاتی تھی۔ اس نے تو اپنی لائف پارٹنر کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی اسی کی طرح کے مزاج کی لڑکی سے ہو، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ ہو گیا۔ ادھر عنبر نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ اسفن کی وجہ سے میری امی نے پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ ایک وہی رہ گیا تھا میرے لیے، کیا میں اتنی بری ہوں؟ اور پھر اسے رہ رہ کر ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ ایک دن جب اسے سبق یاد نہیں ہو رہا تھا تو اس خڑوس نے اسے 20 منٹ کے لیے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ اگر 20 منٹ کے بعد پھر تمہیں سبق نہ یاد ہوا تو میں بیسمنٹ کی لائٹ بھی آف کر دوں گا۔ خوف کے مارے عنبر نے سبق تو 10 منٹ میں یاد کر لیا تھا، لیکن جب 20 منٹ کے بعد اسفند اسے باہر نکال کر لایا تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ پھر جو 10 منٹ میں اس نے اتنی مشکل سے سبق یاد کیا تھا، اس کی بری حالت ہو جانے پر وہ بھی نہیں سنایا گیا تھا، مگر تائی امی نے اسفند کو ڈانٹ ڈانٹ کر کہ تم نے اچھا نہیں کیا عنبر کے ساتھ۔ کتنے ہی دن تو عنبر نے اس سے بات تک نہ کی تھی۔ میں کیسے اس سڑیل کے ساتھ رہوں گی؟ اس نے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ رات میں جب فریدہ بیگم عنبر کے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عنبر، یہ کیا بچپنا پن ہے؟ چلو اٹھو، اپنا حلیہ درست کرو، کل تمہارا نکاح ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ دلہن کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، لوگ جو مرضی کہتے رہے، میں بھی سب کو بتاؤں گی آپ زبردستی میرا نکاح اسفن سے کروا رہی ہیں۔ تبھی اس کی ماں اس کے پاس بیٹھ گئی اور پیار سے سمجھانے لگی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اسفن بہت اچھا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، اور تمہارے تایا اور تائی وہ بھی تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ عنبر کچھ نہ بولی، وہ جانتی تھی کہ تایا ابو اور تائی امی اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہی انہوں نے ہر بات میں اسفن کی بجائے عنبر کا ساتھ دیا تھا۔ فریدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، میری بیٹی تو بہت اچھی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم کیوں اسفن سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کہیں کوئی اور بات تو نہیں؟ تبھی عنبر نے فوراً سے ماں کے کندھے سے سر اٹھایا اور کہنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے اسفند اچھا نہیں لگتا۔ فریدہ بیگم کے دل میں جو کل سے شک پیدا ہوا تھا وہ نکل گیا تھا۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ چلو ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں ہے، جب شادی ہو جائے گی تو خود ہی اسفند کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی۔ پھر وہ عنبر کے پاس سے اٹھی اور اسے کہنے لگی، اچھا اب چپ ہو جاؤ اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ حویلی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، کیونکہ فیصل مرتضیٰ کے اکلوتے چشم و چراغ اسفند یار کا نکاح تھا، اور وہ حویلی کا بڑا بیٹا تھا۔ چھوٹے چچا کا بیٹا تو ابھی چھوٹا تھا، اس لیے کافی عرصے بعد ان کے گھر میں کوئی فنکشن تھا، اور فیصل مرتضیٰ اور ابراہیم مرتضیٰ چاہتے تھے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ ان دونوں کو اپنے بچے بڑے ہی پیارے تھے۔ انہوں نے نکاح کا فنکشن
میرج ہال میں رکھنے کی بجائے گھر پر کیا تھا، کیونکہ حویلی کا لان کافی بڑا تھا، اس لیے انہوں نے وہیں پر ٹیبل لگائے تھے اور بہت خوبصورت سا اسٹیج بنوایا تھا، جس کی بیک سائڈ پر انہوں نے اسفند اور امبر کا نام بھی لکھوایا تھا۔ امبر جانتی تھی کہ اب وہ اس سب سے نہیں بھاگ سکتی، لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اب اسفند سے گن گن کر بدلے لے لے گی، اس لیے چپ چاپ اس نے نکاح کا سوٹ پہن لیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود کو دیکھ کر ایک دم سے وہ شرما گئی تھی۔ ریڈ روز کلر کا ڈریس تھا اور اس پر ہلکا ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا، کیونکہ نکاح تھا اس لیے امبر نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے زیادہ میک اپ نہیں کروانا، لیکن وہ پھر بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ادھر اسفند بھی کافی پریشان تھا، اس پاگل لڑکی کے ساتھ پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرے گی۔ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امبر کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ویسے تو بہت وہ شرارتی اور منہ پھٹ قسم کی لڑکی تھی، لیکن آج دلہن بنے وہ نظریں جھکائے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ جیسے اسفند کو اس کے ساتھ بٹھایا گیا تو اس نے جب امبر پر نظر ڈالی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ تو کہیں سے بھی پہلے والی امبر نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دبلی پتلی اور لاؤبالی سی لڑکی آج اس کے سامنے بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا جسم بھرا بھرا سا تھا۔ ایک دم تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کیا یہ وہی امبر ہے جسے وہ کتنے سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا؟ جب اس کے ساتھ بیٹھا تو دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب رشتہ دار ان کی تعریف کر رہے تھے۔ اسفند کو وہ امبر بہت اچھی لگی تھی۔ یہ پہلے والی امبر تو ہے ہی نہیں، کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہا تھا کہ اس کی لائف پارٹنر اتنی خوبصورت ہے۔ باقی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، وہ اسے سیدھا کر لے گا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ بار بار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور امبر اسے ایسے مسکراتے ہوئے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کیوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ تو مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں نظر لگانے کا ارادہ تو نہیں؟ ویسے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، ویسے تم بھی بہت بدل گئی ہو۔ سب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے مجھے آرام سے کہہ رہا تھا، کیا خیال ہے رخصتی بھی ابھی ہی کروا لوں؟ یہ سنتے ہی امبر کے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اسے تو سانس بھی نہیں لیا جا رہا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اگر اسفند نے ایسا ہی کروا لیا تو پھر فوٹو سیشن کا ٹائم آیا تو دونوں کی بہت سی تصویریں بنائیں گے۔ پھر ساتھ فیملی ممبرز نے بیٹھ کر اپنی تصویریں بنائی۔ تبھی اسفند کہنے لگا، چچا جان میں چاہتا ہوں کہ آپ رخصتی ابھی کروا دیں۔ کیا ضرورت ہے 1 سال انتظار کرنے کی؟ اس سے پہلے کہ چچا جان کچھ بولتے فریدہ بیگم بیچ میں آ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی کیفیت سے واقف تھی۔ انہوں نے تو سوچ رکھا تھا کہ چلو نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے سے بات کریں گے تو امبر کچھ اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہ کہنے لگی، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے بہت سارے ارمان پورے کرنے ہیں، اس کا جہیز بنانا ہے۔ اسفند کہنے لگا، ارے نہیں چچی، آپ کو جہیز بنانے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ تو موجود ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسفند بھی چپ ہو گیا تھا۔ فنکشن ختم ہو جانے کے بعد وہ لوگ گھر چلے گئے تھے۔ امبر کو تو شدید غصہ تھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی رخصتی کی بات کرنے کی؟ امی، میں نے آپ کی وجہ سے نکاح کیا ہے۔ اس نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ فریدہ بیگم کہنے لگی، اچھا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کون سا ہم نے تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیا ہے؟ اور ویسے بھی اگر رخصت کر دیتے تو اسفند اب تمہارا شوہر ہے، اب تم اس کے نکاح میں ہو۔ اور ہاں، اب اگر اس نے فون کیا تو آرام سے اس سے بات کرنا، میں کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی۔ کل کو مجھے بھائی صاحب کے سامنے شرمندہ مت کر دینا، میں نہیں چاہتی میری پرورش پر کوئی انگلی اٹھائے۔ تم ایک ہی تھی اس لیے میں نے تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اب تو میں سوچتی ہوں کہ میں بھی بھائی صاحب کی طرح تمہیں دبا کر رکھتی، جس طرح انہوں نے اسفند کی تربیت کی ہے۔ وہ بھی غصے میں وہ کہے جا رہی تھی۔ امبر نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ نکاح کے کچھ دن بعد اسفند انگلینڈ چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ امبر سے ملنے آیا تھا، حالانکہ اس نے امبر کو اشارہ بھی کیا تھا کہ سب کے بیچ میں سے اٹھو، لیکن وہ نہیں اٹھی تھی۔
صبح آتے ہوئے اس نے فون پر بھی امبر سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر لان میں ہی آ جانا، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ سب کے سامنے زبان بند کیے ہی بیٹھی رہی۔ اسفند بھی چلا گیا تھا، یہ سوچ کر کہ چلو رخصتی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں سے جا کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ امبر نے آگے تو کچھ پڑھا نہیں تھا، بس فارغ ہی بیٹھی رہتی تھی۔ پھر اسے اپنی ماں نے کہا کہ کوئی کچن کا کام ہی کر لیا کرو، اس لیے وہ کچن کے کام میں مصروف رہتی تھی۔ بہت جلدی اس نے اچھے اچھے کھانے بنانے سیکھ لیے تھے۔ جب سے امبر کا نکاح ہوا تو اس سے تو چوپ سی لگ گئی تھی۔ اس کے کزن احمد اور حرین بھی بہت حیران تھے۔ آپی کو کیا ہو گیا؟ آپی پہلے کی طرح ہمارے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہے۔ آپی پھر چلے آئیں نا، آج جامن کے درخت پر چڑھتے ہیں، سارے جامن توڑیں گے۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ نہیں احمد، اب آپ اور حرین جاؤ اور میرے لیے بھی توڑ کر لانا۔ وہ انہیں بہلا کر وہاں سے بھگا چکی تھی اور خود کچن میں بریانی بنانے میں مصروف ہو گئی۔ بریانی بناتے ہوئے بار بار اسفند کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی خوشگوار یاد تو نہ تھی، کیونکہ اسفند نے ایسا موقع دیا ہی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے برے ہی تھے، کیونکہ ہر بار امبر نے غلط حرکت کی تھی اور اسے ڈانٹی پڑی تھی۔ اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے میری جان ان سے چھوٹ جائے۔ اس وقت تو سب کے دباؤ میں آ کر اس نے نکاح کر لیا تھا۔ اگر پہلے پتا ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر لیتی، لیکن پھر بھی وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ روز کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتی، کبھی یہ دعا کرتی کہ اللہ کرے اسفند نے وہاں کسی گوری میم سے شادی کر لی ہو۔ کبھی کبھی صبح اٹھتی تو مسکراتے ہوئے یہ سوچتی کہ آج کسی کا فون آ جائے کہ اسفند کسی گوری میم کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، اور کبھی یہ سوچتی کہ کاش ایسا ہو کہ اسفند جب لوٹ کر پاکستان آئے تو اس کے ساتھ ایک گوری میم اور ایک بچہ بھی ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ کاش ایسا ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، میری جان چھوٹ جائے گی۔ ایسے ہی ایک سال بھی گزر گیا۔ اگلے روز اسفند نے آنا تھا اور پھر ایک ہفتے بعد ہی ان کی شادی کی تقریب تھی۔ اسفند کے آنے سے پہلے انہوں نے شادی کی تاریخ فکس کر دی تھی۔ پچھلے 15 دنوں سے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ادھر اسفند کی ماں بھی بدی کی تیاری میں مصروف تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس اپنی بہو کے لیے لے رہی تھی اور جیولری بہت اچھی اور بھاری بنوائی تھی۔ اور امبر کے ڈریس تو انہوں نے سب سے برانڈڈ بوتیک سے بنوائے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ادھر فریدہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے لیے سب سے مہنگا اور یونیک قسم کا فرنیچر لیا تھا، اور جب کپڑوں کے لیے فریدہ بیگم نے امبر سے کہا کہ تم اپنی پسند کے کپڑے ساتھ چل کر لو تو اس نے منع کر دیا۔ نہیں امی، آپ اپنی مرضی کے لیے آئیں، میں پہن لوں گی۔ تبھی اس کی ماں کپڑے بھی لے کر آ گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی اس نے اپنی ماں کی پسند کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ اگر کبھی وہ لے بھی آتی تو وہ ان میں سے 100 کیڑے نکالتی تھی۔ یہ کلر اچھا نہیں ہے، یہ پرنٹ اچھا نہیں ہے، یہ کیسا کام کیا ہوا ہے اس پر، آپ کیسے کپڑے لے کر آئی ہیں؟ اور اب اتنے اہم موقع پر اس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے جو لینا چاہیں لے لیں۔ شادی حویلی میں ہی ہونا تھی، کیونکہ دونوں بھائیوں کا خیال تھا کہ شادی ہال میں کرنے کے بجائے ہم اپنی بڑی حویلی میں رکھیں گے۔ اگلے روز اسفند بھی پہنچ گیا تھا، مگر امبر اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اسفند بھی شہر والے گھر میں آنے کے بجائے یہاں گاؤں میں آیا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ یہیں پر شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ بارات اور ولیمہ یہیں پر ہوگا، اس کے بعد شہر چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے یہ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، امبر کو مزید چپ لگتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کا کھانے پینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ یہاں تو وہ کچن میں گھسی رہتی یا پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ حالانکہ اب تو اس کی ماں نے منع بھی کر دیا تھا کہ چھوٹی چچی ہے، وہ ہم مل کر کام کر لیا کریں گے، تم اب کچھ دن کی مہمان رہ گئی ہو، رہنے دو۔ لیکن پھر بھی وہ کام میں لگی رہتی۔ اسے کسی نہ کسی طرح تو ٹائم پاس کرنا تھا۔ فریدہ بیگم نے اسے ساری چیزیں دکھائی تھی، لیکن اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی ہیں۔ اس کی ماں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ امبر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم میری پہلے والی امبر تو نہیں رہی، تمہیں ہم شرارتیں کرنے سے منع کرتے تھے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم بولنا ہی بند کر دو۔ وہ کہنے لگی، نہیں امی، میں بولتی ہوں،
اب تو میں آپ کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہوں۔ آپ کی مرضی سے میں نے کھانے بنانے سیکھ لیے ہیں، میں سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں۔ یہ سن کر اس کی ماں بھی مسکرا دی تھی۔ بیٹیاں گھر کے کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب مہندی تھی، تبھی عنبر کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے اسفن سے جان چھڑواؤں کہ اس طرح یہ شادی رکے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ وہاں سے اسے پتہ چلا کہ اسفن کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے۔ چچی امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تبھی وہ کہنے لگی، چچی آپ چھوڑ دیں میں بناتی ہوں۔ کہنے لگی، نہیں اب تم کچن میں کام کرتی ہوئی اچھی تو نہیں لگو گی، آج تمہاری مہندی ہے، میں اسفن کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ صبح ناشتے کے بغیر ہی چلا گیا تھا، کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، بس آدھے گھنٹے تک آ جائے گا۔ یہ بہت اچھا موقع تھا۔ وہ 2 منٹ میں ہی چچی کے پاس بیٹھی اور پھر اسفن کے کمرے میں آ گئی اور فوراً سے مہندی والا ڈریس نکال کر اسے جگہ جگہ سے کاٹ دیا اور خود ہنستی ہوئی جا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سر سے پاؤں تک کمبل لپیٹ کر سو گئی تاکہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ ہو۔ شام میں جب مہندی کے لیے تیار ہوئی تو وہ بار بار مسکرائے جا رہی تھی کیونکہ اس نے اسفن کا اتنا خوبصورت اور مہنگا مہندی کا ڈریس خراب کر دیا تھا۔ عنبر نے گرین اور یلو کلر کا شرارہ پہن رکھا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فریدہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے کیونکہ شادی کے بعد ان کی بیٹی نے شہر ہی چلے جانا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ عنبر کو مسکراتا دیکھ کر فریدہ بیگم کو بھی کوئی تسلی ہوئی تھی کہ عنبر اس شادی سے خوش ہے۔ ہر طرف شور تھا، سب مہمان آ چکے تھے، لیکن دلہا صاحب ابھی تک غائب تھے۔ وہ اسی خوشی میں تھی کہ اب تو اسفن مہندی کی رسم میں نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دے گا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب اسفن وائٹ ڈریس کے ساتھ وہی مہندی والی واسکٹ ڈالے ہوئے آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے برابر بیٹھ گیا تھا اور وہ ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی وہ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیا سمجھا تھا کہ میں مہندی پر نہیں آؤں گا؟ ارے پاگل، میری ہی تو مہندی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، لیکن وہ بھی عنبر تھی، بس کرنے والی کہاں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ فنکشن بہت اچھے طریقے سے جا رہا تھا، سب ناچ گانے میں مصروف ہے۔ آج صبح ہی وہ بیسمنٹ میں کوئی چیز نکالنے گئی تھی تو وہاں پر چوہے تھے۔ اس نے 2 چوہے ایک بوتل میں بند کر لیے تھے جہاں سے وہ واش روم کا بہانہ کر کے اٹھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت سب لوگ ہال میں موجود ہیں۔ چھوٹی چچی اس کے ساتھ جا رہی تھی، تبھی اس نے چھوٹی چچی سے کہا، چچی سب لوگ باہر ناچ گانے میں مصروف ہیں، آپ اس طرح کریں مجھے لیموں پانی بنا دیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی لیکن مجبوری تھی۔ اتنی دیر میں عنبر نے اپنا کام کر لیا تھا۔ اس نے وہ چوہے شیروانی کے اندر پیکنگ میں ہی ڈال دیے تھے اور اب وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ کام مکمل کر کے فوراً ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا کہ اس نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ آ کر چپ چاپ اسفن کے برابر بیٹھ گئی۔ مہندی کا فنکشن جاری تھا، ہر طرف تالیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر کھانے کا وقت ہوا، سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تھے۔ پھر اسفن کے سب دوستوں نے مل کر ڈانس کیا، ہر طرف کہکے گونج رہے تھے۔ اسفن کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ جیسے فنکشن ختم ہوا تو سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی کپڑے ہی چینج کیے تھے کہ تائی امی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ عنبر مسکرا رہی تھی، شاید ان چوہوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ تبھی عنبر کی ماں بکھلائی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی، عنبر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب تمہاری شرارت تو نہیں؟ مہندی میں بھی تم اٹھی نہیں؟ وہ کہنے لگی کیوں امی، کیا ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے سیدھی سیدھی طرح بتاؤ، اسفن کا مہندی کا سوٹ بھی جگہ جگہ سے کٹ لگے ہوئے اور اب اس کی شیروانی چوہوں نے کاٹی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی تو ہاں چوہے آ گئے ہوں گے کمرے میں نے اس دن بھی کچن میں چوہا دیکھا تھا۔ مجھے کیا پتا، آپ ٹھیک سے صفائی کروایا کریں گے نا، کمرے میں بھی چلا گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی نہیں، کمروں میں کہیں بھی چوہے نہیں ہیں، جبکہ وہ تو بالکل ہی مکر گئی تھی۔
اور اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ کہیں سے بھی کوئی ڈریس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ خوش ہو رہی تھی۔ اگلے روز بھی اس کی خوشیوں پر پانی پھر گیا جب اسفند نہایت ہی خوبصورت شیروانی میں اس کے سامنے تھا، گو کہ وہ پہلے کی طرح بہت ہی ایکسپینسو اور اس کے لہنگے کے ساتھ میچنگ تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اچھی لگ رہی تھی۔ رات میں اس نے اپنے دوست کو کال کر دی تھی کہ اس کی شیروانی خراب ہو گئی ہے، صبح جلدی آئے اور نئی لے ہے۔ حالانکہ اسفند تو اپنی امی سے یہی کہہ رہا تھا کہ امی کوئی بات نہیں، میں سادے کپڑے ہی پہن لوں گا، ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس پڑا ہے میرے پاس۔ لیکن اس کی ماں نہیں مانی۔ انہوں نے زبردستی اسفند کے دوست ارسل کو کال کروائی تھی۔ وہ جلدی آ گیا تھا۔ اسفند کو پکا یقین تھا کہ یہ سب کچھ امبر کا کیا دھرا ہے، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا، جبکہ امبر کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ جب اسے رخصتی کے بعد اسفند کے کمرے میں بٹھایا گیا تو تب بھی اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسفند کمرے میں آیا تو وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھے۔ اسفند اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، امبر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ امبر جسے میں بچپن میں اتنا ڈانٹا کرتا تھا، جس کی باتیں مجھے بچپن میں بری لگتی تھی لیکن آج ہر بات اچھی لگتی ہے، وہ جو اس پریشانی میں تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اسفند نے امبر کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو فوراً ہی امبر نے وہ ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، خبردار، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سنتے ہی اسفند تو پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ امبر شاید اس کے اتنا ڈانٹنے اور سمجھانے کی وجہ سے اس سے دور رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے اس سے دور رہنے کا کہے۔ اسفند کچھ بھی نہ بولا۔ وہ منہ دکھائی میں اس کے لیے خوبصورت بریسلٹ لایا تھا جو اس نے وہیں بیڈ پر رکھ دیا تھا، جبکہ امبر فوراً اٹھی اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر آ گئی تھی، جبکہ اسفند صوفے پر پریشان بیٹھ رہا تھا۔ وہ اس سب کو امبر کی شرارت سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے امبر نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ اگر امبر شادی کے لیے راضی نہیں تھی تو زبردستی اس کی شادی کیوں کروائی تھی؟ اگر امبر کسی اور کو پسند کرتی تھی تو وہ بتا سکتی تھی، وہ جو ہر وقت اس کی شرارت پر مسکرا دیتا تھا، اور نکاح کے بعد اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امبر سے محبت ہو گئی ہے۔ 1 سال انگلینڈ میں رہنے کے باوجود بھی اس نے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ اس نے خود کو صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ حالانکہ وہاں پر اس کے دوست اکثر کلب جایا کرتے تھے، اسے بھی کہتے تھے، لیکن ہر بار اس کا جواب نہ ہوتا تھا۔ اب اسے اپنا دل شدید ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کب سے اس نے اپنے جذبات امبر کے لیے سنبھال رکھے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولا۔ وہ چپ چاپ وہیں صوفے پر سو گیا اور امبر بیڈ پر سکون سے سو گئی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور امبر اگر خوش نہ ہوتی تو پریشان بھی نہ تھی، لیکن اسفند کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ ہوا تو وہ لوگ دعوتوں میں مصروف ہو گئے، مگر امبر اور اسفند نے بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے۔ امبر اسفند کا ہر کام کرتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ تائی جان کے ساتھ کچن میں مصروف رہتی، گھر کے کام کرتی، اور جب اسفند گھر آ جاتا تو اس کے سارے کام بھی کرتی تھی۔ تائی جان کو دونوں بجھے بجھے سے لگے تھے، اس لیے انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ دونوں کو بٹھا کر ایک دفعہ پوچھیں گی کہ کیا بات ہے۔ ادھر امبر بھی جب اسفند کو بلاتی تو وہ سب کے سامنے تو بولتا تھا، لیکن جب اکیلے میں ہوتا تو وہ امبر سے ذرا بھی بات نہ کرتا، یہاں تک کہ وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ امبر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، ٹھیک ہے وہ اس سے ڈرتی تھی، لیکن اب یہ تو نہیں تھا کہ اسفند نے اسے بولنا ہی بند کر دیا تھا۔ ایک دن وہ روتے ہوئے تائی امی کے پاس گئی اور کہنے لگی، تائی امی،
اسفند مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، آپ نے کیوں میرے ساتھ ان کی شادی کی ہے؟ اگر وہ کسی اور… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اسفند بھی آ گیا اور غصے سے بولا، بکواس مت کرو، کوئی اور نہیں ہے، میں خود امی سے بات کرنے والا تھا کہ اگر تمہاری مرضی شادی میں نہیں تھی تو زبردستی چچی جان نے کیوں تمہاری شادی کی؟ یہی بات تو میں تم سے پوچھنے والا ہوں کہ اگر تم کسی اور کو پسند کرتی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ تبھی وہ غصے سے بولی تھی، کہنے لگی، خبردار مجھ پر کوئی بھی الزام لگانے کی کوشش مت کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو ویسے ہی شروع سے آپ سے چڑ تھی، آپ مجھے شروع سے ہی تنگ کرتے تھے، کس قدر گھٹیا انسان ہیں آپ، بلا سوچے سمجھے آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ دونوں تو آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے، تبھی تائی نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا تھا، لیکن اسفند تو کتنے دنوں سے یہی سمجھ رہا تھا کہ امبر کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن اس کا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا تھا، اور پھر ایک دم سے اس کا رویہ نارمل ہو گیا تھا۔ پھر وہ امبر سے کہنے لگا، امبر، اگر میں شروع سے تمہیں ڈانٹتا تھا تو تمہارے بھلے کے لیے ڈانٹتا تھا، وہ جو اتنے دنوں سے اپنے چہرے پر سنجیدگی اور سختی لائے ہوئے تھا وہ ایک دم نرم پڑ گیا تھا۔ امبر نے رو رو کر آنکھیں سرخ کی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے میں گیا تو وہ سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی۔ اسفند اس کے پاس چلا گیا۔ امبر نے تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اسفند نے تکیہ اٹھایا اور اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ناراض ہو؟ تبھی امبر کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا اور وہ کہنے لگی، آپ نے بہت بڑا الزام لگایا مجھ پر۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں نے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ سب کہا تھا، لیکن اب میں تم سے سوری کر رہا ہوں۔ دیکھو امبر، تمہیں بھی میرے بارے میں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے میں نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا تھا تو نکاح کے بعد میں نے تمہیں ہی سوچا ہے۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی تم ہی ہو۔ امبر نے اسفند کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا اور اسفند نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے تھے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تبھی وہ کہنے لگی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ جب بھی آپ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے میں بہت پریشان ہو جائی تھی، تبھی مجھے احساس ہوا تھا کہ آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میں تو بس آپ سے بدلے لے رہی تھی، بچپن سے اب تک آپ نے… وہ بولتے ہوئے چپ ہو گئی تھی۔ اسفند کھلکھلا کر ہنسا تھا اور وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ اگلی صبح دونوں کی نئی روشنی کے ساتھ طلوع ہوئی تھی اور تائی امی دونوں کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ کر خوش تھی۔